شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں، یہ فرشتے اور اللہ پاک کا ورد ہے۔ قرآن پاک بے معنی ترجمہ اور 5 ٹائم نماز روز پڑھا کریں، اور سیرت نبی کی کتابیں ضرور پڑھا کریں، یہ آپ کی اور آپ کے بچوں کی بہترین اصلاح کرے گی۔ بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی لاہور سے مصباح نے شیئر کی۔ مصباح کہتی ہیں کہ میں لاہور میں رہتی ہوں اور میرے ہسبینڈ جو کہ امریکہ میں شفٹ ہیں، میں ان کے پاس گئی بھی اور وہاں سے واپس آ گئی۔ مجھے اپنے بچوں کے لیے وہ ماحول ٹھیک نہیں لگا تھا، اور میں نے ان سے یعنی اپنے خاوند سے یہ کہا کہ آپ مجھے بچوں کے بڑے ہونے تک واپس پاکستان بھیج دیں۔ ہم نے لاہور بحریہ ٹاؤن میں اپنا گھر خریدا۔ لاہور بحریہ ٹاؤن بلاک سی میں ہم لوگوں کا گھر تھا، اور اس گھر کی اس اسٹریٹ کے اندر ایک جادوگر کا بسیرا تھا۔ وہ جادوگر اس حد تک بھی انسانوں کے ساتھ غلط کر سکتا ہے، میں اس کے متعلق نہیں جانتی تھی۔ مصباح کا کہنا ہے کہ جب میں پاکستان میں مکمل طور پر شفٹ ہو گئی اور سال میں ایک دفعہ اپنے شوہر کے پاس صرف گرمیوں کی چھٹیوں میں جایا کرتی تھی، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا شوہر مجھ سے بدل جائے گا۔ میرے شوہر نے میرے سے جو سارے پرومس کیے تھے وہ توڑ دیے، اور انہوں نے ادھر ایک لڑکی سے شادی کر لی۔ اس کے متعلق انہی کے کسی دوست نے مجھے بتایا، اور پھر مجھے پتا بھی تھا کہ جس اسٹریٹ میں رہتی ہوں وہاں پر ایک جادوگر کا بسیرا ہے۔ وہ جادوگر لوگوں کو تعویذات دیا کرتا ہے اور لوگوں کے کام کر دیا کرتا ہے۔ ایک عورت اپنے گھر کو بچانے کے لیے اگر کسی حد تک جائے تو وہ غلط نہیں ہوتا، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ اگر وہ صحیح راستہ اپنائے تو۔ لیکن مجھ سے غلط راستہ میں نے اپنا لیا۔ میں اس جادوگر کے پاس گئی اور اس نے مجھے پہلی دفعہ ہی بتایا کہ اس میں تمہیں بہت سے مشکل مراحل سے گزرنا ہوگا، کیونکہ میں کالے جادو کے تعویذات کرتا ہوں۔ وہ ایک نان مسلم تھا، اور اس نے یہ ساری باتیں مجھے کھول کر بتا دیں جو کہ ابھی میں آپ کے لسنرز کے سامنے نہیں بتا سکتی۔ میں نے اس ٹائم وہ ساری شرطیں قبول کر لیں، کیونکہ میں کسی صورت میں بھی اپنے خاوند کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے اپنے کانٹیکٹ نمبر بند کر دیے تھے، وہ مجھ سے اور میرے بچوں سے بالکل بات نہیں کرتے تھے۔ ایون کہ ان کے والدین بھی ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے تو وہ ان کو بھی جواب نہیں دیتے تھے۔ اب یہ ساری بات مجھ سے برداشت نہیں تھی۔ خیر، اس جادوگر نے مجھے کچھ تعویذات دیے اور ان تعویذ کو میں نے جلایا، اور میرے شوہر نے مجھ سے 3 دن کے اندر رابطہ کیا۔ میں نے اس کو خوش ہو کر کال پر بتایا اس جادوگر کو کہ میرے شوہر نے مجھ سے رابطہ کر لیا ہے۔ جیسے ہی میں نے اس کو یہ بات بتائی تو رات کے ٹائم میرے شوہر نے مجھے دوبارہ کال کی اور اس نے مجھ سے بہت لڑائی کی، یہاں تک کہ وہ مجھے ڈائیورس دینے پر آ گیا۔ ایک ہی سیکنڈ میں ٹھیک اور کچھ ہی لمحے میں خراب ہو جانا۔ میں نے دوبارہ اس کو کال کی، اس جادوگر کو، اور اس کو یہ ساری بات بتائی۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر ہو سکے تو رات کے اسی پہر میرے گھر آ جاؤ۔ اس کا گھر ہماری گلی میں ہی ہے اور وہ ادھر ہی رہتا ہے ابھی تک۔ میں فی الفور اس کے پاس گئی، کیونکہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ میرے 3 بچے جو کہ بالکل چھوٹے تھے، ان کو سلا کر ان کی پرواہ کیے بنا میرے سر پہ بھوت سوار تھا کہ کسی طریقے سے میرا شوہر واپس آ جائے۔ میں اس جادوگر کے پاس گئی، اور جب رات کو اس کے پاس گئی تو اس نے مجھ سے غلط بات کا تقاضا کیا، اور میں نے اس کی اس بات کو بھی مان لیا، اور اس کے بعد میرے شوہر نے مجھے ڈائیورس دے دی۔ مجھے یہ پتہ لگ چکا تھا کہ یہ جادوگر ضرور مجھ سے کوئی غلط کام کر رہا ہے۔ یہ مجھے اپنی طرف سے تو ٹھیک تعویذ دیتا ہے، لیکن وہ تعویذ ٹھیک نہیں ہوتے، بلکہ میرے شوہر کو مجھ سے جدا کرنے کے تعویذ ہیں۔ یہ جادوگر ضرور مجھ سے کچھ غلط کروانا چاہ رہا ہے۔ ابھی اور غلط کچھ باقی نہیں تھا، وہ مجھے میرا شوہر ڈائیورس دے چکا تھا، طلاق دے دی تھی اس نے مجھے۔ اب جادوگر کا یہ تقاضا تھا کہ تم روز رات کو میرے پاس آؤ، وہ تم سے خود رجوع کرے گا۔ جبکہ اب رجوع کے سارے راستے بند ہو چکے تھے۔ میں اسے بار بار بتا رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ تم نے یا میں نے جو بھی کیا مجھے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، اللہ نے مجھے سزا دے دی ہے۔
اور اب تو میری جان چھوڑ دو۔ بس یہی کہنے کی میری غلطی تھی کہ کچھ دنوں کے بعد میرے بچوں کا یہ کہنا تھا کہ ان کو گھر کے اندر بندر نما مخلوق نظر آتی ہے جو کہ ان کو کمرے کے اندر ٹکنے نہیں دیتی، بلکہ زور زور سے ان کے سر پہ تھپڑ مارتی ہے اور وہ چیخیں مارتے ہوئے نیچے کی طرف بھاگتے تھے۔ اللہ کا یہ شکر تھا کہ، اور میں اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر میرے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میری ایک فرینڈ جس کے ساتھ میں اپنی ہر بات ڈسکس کرتی ہوں، میں نے اس سے رابطہ کیا اور اس کو یہ ساری سچویشن بتائی، جس پہ اس نے مجھے پہلی دفعہ ہی کہہ دیا، تو مانو یا نہ مانو، ضرور اسی جادوگر کی یہ مخلوقات ہیں جو اس نے تمہارے پیچھے لگا دی ہیں۔ اب یہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ اللہ کا شکر یہ تھا کہ میرے خاوند نے یہ گھر میرے نام لگوا دیا تھا۔ زندگی کی دھوپ چھاؤں تو انسان سہ سکتا ہے، لیکن اپنے بچوں کو تنگ ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس جادوگر نے جو ہمارے اوپر حملے کیے، جو جادو کے وار کیے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہم لوگ سوئے ہوتے تھے اور آدھی رات کو ہمارے ساتھ وہ بندر نما مخلوق سوئی ہوتی تھی۔ وہ اتنے بھیانک تھے اور وہ اتنے خوفناک تھے، ان کو دیکھ کر میرے بچے ڈر جایا کرتے تھے۔ ہم لوگ چیخیں مارتے کمرے سے باہر نکل جاتے تھے۔ وہ ایک بندری نما مخلوق تھی جو کہ چلنے میں اور شکل میں بالکل عورت کی طرح تھی۔ وہ سارا دن میرے پیچھے بھاگتی تھی۔ جب میں آیت الکرسی کا حصار کرتی تھی تو وہ پیچھے ہو جاتی تھی۔ وہ مجھے اس طرح میرے پیچھے بھاگتی تھی کہ وہ مجھے میرے گھر سے نکال کر اس جادوگر کے پاس لے کر جانا چاہتی تھی۔ بالآخر میری دوست نے مجھے کہا کہ تمہیں اس جادوگر کے پاس ایک دفعہ جانا ہوگا۔ میں اس کے پاس گئی اور اس سے معافی بھی مانگی اور اس کو اللہ کے واسطے دیے اور کہا کہ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، اس مخلوق کو میرے پیچھے سے ہٹا دو، یہ میرے بچوں کی یا میری جان لے جائے گی۔ تم جو بھی چاہتے ہو میں تمہارے ساتھ وہ سب کچھ تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں۔ اس جادوگر نے مجھ سے یہ کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور تمہارے بچوں کو بھی سنبھالوں گا، تم مجھ سے شادی کر لو۔ مصباح کہتی ہیں کہ میں دکھنے میں بہت خوبصورت لڑکی تھی کبھی، لیکن اب میرے حالات بہت خراب ہیں۔ خیر، میرے پاس اس جادوگر کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میری دوست نے بھی کہا کہ تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تم اکیلی عورت ہو، اور اگر تم اس سے پیچھا چھڑوانے کے لیے کسی اور عامل کے پاس جاؤ گی تو شاید وہ اس سے بھی برا تمہارا حال کرے۔ بہتر ہے کہ اس کی بات مان جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تمہارے بچوں کو کوئی سہارا مل جائے۔ بے شک یہ ایک نان مسلم، یعنی وہ جس مذہب سے تعلق رکھتا تھا اس میں ہماری اس سے شادی ہو سکتی تھی۔ خیر، میری اس سے شادی ہو گئی اور شادی کے بعد وہ میرے ہی گھر میں میرے ساتھ رہنے لگا۔ میرے سے شادی کرنے کے بعد میری بیٹی جو کہ ماشاءاللہ بڑی ہونے لگی، مجھے لگتا تھا کہ جیسے اس کی نظر میری بیٹی کے اوپر ٹھیک نہیں ہے، اور میں نے اس سے جان چھڑوانے کے لیے اپنے ہی گھر کو چھوڑ کر اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے دور بھاگ گئی، اتنی دور بھاگ گئی کہ کسی کو پتہ ہی نہ لگ سکے۔ وہ جادوگر آج بھی میرے ہی گھر کے اندر رہتا ہے، میرا گھر اس کا مسکن بن چکا ہے۔ میں اپنے ہی گھر کے اندر نہیں جا سکتی کیونکہ میں اکیلی بے بس عورت ہوں۔ میرے بڑے بیٹے کی ایج اس ٹائم 10 سال ہے۔ میرا شوہر جو کہ مجھے ڈائیورس دے چکا ہے، اور اس نے پلٹ کر میرا اور میرے بچوں کا کبھی حال بھی نہیں پوچھا۔ رہتی تو میں ابھی بھی لاہور میں ہوں، لیکن اپنے اس گھر سے میں اتنی دور جا چکی ہوں کہ چاہ کر بھی ادھر واپس نہیں جا سکتی۔ میری یہ نصیحت ہے اپنی ان تمام بہنوں کو، ان کا کہنا ہے کہ جو بھی اپنے شوہروں کے لیے جادوگروں کے پاس، عاملین کے پاس جاتی ہیں یہ عمل کروانے کے لیے، خدا را مت جایا کریں۔ وہ اگر آپ کے ہیں تو وہ کبھی غلط آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ آپ کے شوہر اگر وہ آپ کے ساتھ غلط کرے ہیں تو پھر آپ کے ہیں ہی نہیں، اور ایسے لوگوں سے خدا را بچیں۔ یہ آپ کی زندگی ہیں، آپ کی تمام زندگی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ شاید میرا شوہر مجھے طلاق نہ دیتا، لیکن اس کو میں نے اپنے شوہر کا، اپنی والدہ کا، اپنے شوہر کی والدہ کا نام بتا دیا تھا، اور وہ واقعی ایک کالے علم کا جادوگر تھا، اور اس نے ان تمام ناموں کو غلط طریقے سے استعمال کیا، میرے ہی اگینسٹ ان کو استعمال کیا، اور میرے شوہر کو مجھ سے اتنا بدظن کر دیا۔ میری ایک خبر پہ جب میں نے اس کو دی کہ میرے شوہر مجھ سے ٹھیک بات کرے ہیں، تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد اس نے سب کچھ پلٹ کے رکھ دیا۔ شاید قسمت کو یہی منظور تھا، اس نے میرے ساتھ برا کیا، وہ کبھی بھی سکھ تو نہیں پا سکے گا، وہ اس کا خمیازہ اس دنیا میں بھگت کے جائے گا۔ کالے جادو کی وہ مخلوقات کافی عرصہ میرے بچوں کو خواب میں بھی ڈراتی رہی، میرے کاموں کے اوپر کافی حد تک بندش بھی رہی۔ اب بھی میں کوئی بہت اچھی زندگی نہیں گزاری، میں ابھی محنت کا شہرت ہوں اور محنت کرتی ہوں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہوں۔
اللہ ضرور مجھے ایک دن میرے صبر کا پھل دے گا۔ میں نے اپنے شوہر کا بھی فیصلہ اللہ پہ چھوڑا اور اس شخص کا بھی جس نے میری زندگی تباہ کر دی۔ نہ جانے میرے جیسی کتنی اور عورتیں ہیں، مصباح کہتی ہیں، جن کی زندگی اس طرح تباہ و برباد کر دی ایسے عاملوں نے اپنی ہوس مٹانے کے لیے۔ میں اپنے پر تو ساری تکلیفیں برداشت کر سکتی تھی، جب بات میری بیٹی کی آئی تو پھر یہ بات برداشت سے باہر تھی۔ اگر میں اس عامل کو جان سے مار دیتی تو میرے بچے، جو کہ جن کا میرے سوا کوئی نہیں تھا اس دنیا میں، کیونکہ جب میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تو میرے والدین نے بھی اور میرے جو سسرال خاندان نے بھی مجھے چھوڑ دیا تھا۔ شاید وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس تمام کام میں میری ہی کوئی غلطی ہے۔ میری سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر پاکستان شفٹ ہو گئی، جبکہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کو چھوڑتی اور میں پاکستان میں شفٹ ہوتی۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ رہتی، لیکن میں نے بچوں کے بڑے ہونے تک اپنے ساتھ یہ غلطی کی اور ساری زندگی اس غلطی کو یاد رکھوں گی۔ اور تمام لڑکیاں اپنے شوہروں کے ساتھ ہی رہیں، یہی ان کے لیے بہتر ہے، اور ایسے جادوگروں کے پاس مت جائیں۔ وہ بندری نما مخلوق جو میرے گھر میں تھی، وہ مجھے بھگا کر اس جادوگر کے پاس ہی لے کر جاتی تھی، اور وہ اس حد تک میرے گھر میں حاوی ہو چکی تھیں کہ وہ مخلوقات ہمیں ڈراتی تھیں، اتنا ڈراتی تھیں کہ میرے بچے رات کو چیخیں مارتے تھے۔ ہماری رات کو آنکھ کھلتی تھی تو وہ ہمارے ساتھ سوئے ہوتے تھے۔ تمام خواتین ایسے لوگوں سے بچ جائیں اور اپنے گھروں کو برباد ہونے سے بچا لیں۔ اور یہ ایک اچھا میسج تھا مصباح کا، جو کہ انہوں نے لاہور سے کہانی شیئر کی۔ بہت شکریہ مصباح۔ تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اس کے ساتھ ایک اور چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ ہارر سٹوری شیئر کروں گی، جو کہ میرے ساتھ رومیسا نے شیئر کی۔ رومیسا کہتی ہیں، سردیوں کی ان سخت راتوں میں اگر انسان بالکل اکیلا ہو اور شدید سردی ہو اور باہر ہر طرف صرف فوگ ہی فوگ یعنی دھند ہی ہو، اور آپ گھر پہ اکیلے ہو، چاہے عورت ہے یا مرد، تو وہ اس کے لیے میرے خیال سے ایک بڑا عجیب سا ٹائم ہوگا۔ کچھ دن پہلے میرے جو گھر والے تھے وہ سب آؤٹ آف سٹی گئے ہوئے تھے، اور میں اور میری نانو گھر پہ اکیلے تھے۔ شدید سردی کے دن تھے اور بہت زیادہ فوگ تھی۔ اس فوگ کو دیکھنے کے لیے میں اپنے ٹیرس تک گئی اور میں اس کی ویڈیو کلپ بنانے لگی۔ جیسے ہی میں نے ویڈیو کلپ بنانا شروع کیا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ میری ویڈیو کے اندر ایک لمبا کالا سیاہ سایہ مجھے نظر آیا، اور وہ سایہ اتنا شدید ہے کہ وہ بالکل میرے قریب آ گیا۔ میں ویڈیو کلپ میں اس کو دیکھ رہی ہوں اور اب یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ بالکل اس تنہا گلی میں میرے سامنے آ چکا ہو۔ وہ ایک اونچے لمبے قد کا ایک مرد تھا، اتنا خوفناک تھا وہ، میں اس کی جلتی ہوئی سرخ آنکھوں کو ابھی تک بھول نہیں سکی۔ میرے ہاتھ سے میرا موبائل نیچے گرا اور گلی میں ہی گرا میرا موبائل۔ میں شور مچاتی اندر کمرے میں آئی، اور میری نانو جو کہ میرے ہی ساتھ میرے کمرے میں سو رہی تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے ان کو بتایا کہ میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا اور میرا موبائل بھی نیچے گلی میں گر گیا۔ اس موبائل کو اٹھانے کے لیے اب میں کیسے باہر جاؤں؟ میری نانی اماں کا یہ کہنا تھا کہ بالکل بھی ابھی گھر سے باہر نہ نکلنا، یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں کافی دیر ویٹ کرتی رہی، بہت زیادہ ویٹ کرنے کے بعد جب میں اپنا موبائل اٹھانے کے لیے گلی میں باہر گئی تو میرا موبائل بالکل میرے گھر کے میرے جو گیٹ تھا اس کے آگے گرا ہوا تھا، کیونکہ وہ چھت سے میں کھڑی تھی ٹیرس پہ جہاں سے وہ نیچے گرا تھا۔ میں نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر جیسے ہی اندر لے کر آئی تو میرا موبائل خود بخود آف ہو چکا تھا، بند تھا، کیونکہ وہ اوپر سے گرا تھا اور وہ دوبارہ کبھی آن نہیں ہو سکا۔ اور وہ جو کلپ تھا جو کہ جس کے اندر وہ چیز میں نے ریکارڈ کی، میں نے خود کی ریکارڈ، وہ بھی دوبارہ میں اس کو دیکھ نہیں سکی۔ کہا جاتا ہے کہ جب ایسی چیزوں کی اگر ویڈیو بن جائے یا کسی بھی آ جائیں، کسی بھی ویڈیو کلپ میں یہ ان کا سین آ جائے تو یہ پھر اس موبائل کو یا تو توڑ دیتے ہیں یا پھر وہ ویڈیو کلپ آپ اگر چلائیں گے بھی تو وہ چیز نظر نہیں آئے گی۔ لیکن ادھر رومیسا کہتی ہیں کہ میرے ساتھ واقعہ کچھ اور طرح سے پیش آیا۔ وہ مجھے بالکل سامنے نظر آ گئی، اکیلی تنہا گلی میں شدید سردی کی رات میں۔ ایسی مخلوقات ضرور باہر نکلا کرتی ہیں، اور بالکل ان سردیوں میں فوگ کے موسم میں بھی زیادہ لیٹ نائٹ اپنے ٹیرس پہ بھی مت جائیں، چھتوں پر بھی مت جائیں، اور باہر گلیوں میں بھی مت جائیں۔ یہ مخلوقات بالکل دندنار ہی ہوتی ہیں، گلیوں میں ہوتی ہیں، اور یہ بہت سے لوگوں کو اپنے زیر سایہ کر لیتی ہیں اور پھر ان کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک رومیسا کا شارٹ سا واقعہ تھا جو کہ ان کے ساتھ پیش آیا۔ بہت شکریہ رومیسا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔
آپ لوگوں کو کیسی لگیں اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں، اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھا کریں۔ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے پیار اور محبت کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے، آمین۔ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا، مجھے اور میرے والدین کو اپنی ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔